السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اختر محمد ارشد، امام و خطیب مدینہ مسجد سنگراوٹ۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تیسرا روزہ ہے، تو الحمدللہ آپ حضرات کے بھی پورے روزے ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، روزے کے تعلق سے کئی حضرات کے فون بھی آ رہے ہیں، تو اس مسائل کی وجہ سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ مسائل آپ حضرات کی خدمت پیش کروں۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ ان باتوں کو سنیں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ تو آپ حضرات کی خدمت کے اندر آج میں 3 چیزیں عرض کروں گا۔ پہلی چیز، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسری چیز، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز، توڑنے کا روزوں کا کفارہ کیا ہے۔ تو جو ہے نا، پہلی چیز، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر انسان نے روزہ رکھا اور بھولے سے کچھ کھا لیا یا پی لیا، یا اپنی عورت سے یا کسی اور عورت سے جمع کر لیا، یعنی صحبت کر لی بھول کر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ میں اگر خون ٹیسٹ کروایا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا خون نکلوایا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ زیادہ خون نہ نکلوائے، تاکہ روزے کے اندر جو ہاں کچھ کمی نہ ہو، یعنی چکر وغیرہ ایسا نہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ روزہ میں انجیکشن لگوانے یا ٹیکا لگوانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا۔ کسی شخص نے روزہ رکھا ہے، اب اگر ٹیکا لگوا لیا یا انجیکشن لگوا لیا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اس کے اندر ایک چیز اور ہے کہ اگر انجیکشن اس نے ایسا لگایا کہ وہ اس کی دوا دماغ کے اندر پہنچتی ہے یا اس کے معدے کے اندر پہنچ جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر گلوکوز چڑھوانا کسی انسان کی کمزوری ہو گئی، اور اگر روزے کی حالت کے اندر اگر گلوکوز چڑھوا رہا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور روزے کی حالت کے اندر ہے کوئی شخص، اس کو سانس نہیں آ رہا، یا کوئی ایسی بیماری ہوگی، اب اس کو آکسیجن لگوانا، آکسیجن کے ذریعے اگر اس کو سانس دلوایا جاتا ہے تو اس سے روزے کے اندر کمی نہیں آتی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ حلق کے اندر کوئی مکھی ہے یا مچھر ہے، خود بخود چلا گیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ خود بخود انسان کو الٹی ہو گئی، کیا آ گئی، الٹی ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اس کے اندر ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کسی کو کیا آ گئی، الٹی آ گئی، اور اس نے منہ بھر کے اس کی الٹی ہو گئی اور اس نے اپنے حلق کے اندر جان بوجھ کر واپس ڈال دیا حلق کے اندر، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ دانت صبح سحری کی، اب ہمارے دانتوں کے اندر خلال کوئی چیز رہ گئی ہے، دانتوں کے اندر اڑی ہوئی ہے اور دانتوں کے اندر تھی، اب اگر ہم نے اس کو نکالا، باہر نکال کر ہتھیلی کے اندر لے لیا، پھر نکالنے کے بعد میں ہم نے اس کو دوبارہ، ایک تو منہ کے اندر ہی تھا، ہم نے اس کو نگل لیا اور اندر ہی چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو منہ کے اندر کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، پھر ہم نے اس کو نکالا اور چنے کے برابر ہے، پھر ہم نے ہتھیلی کے اندر دیکھا اور دیکھ کر اب اگر ہم نے خود بخود اس کو کھا لیا ہے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک دانتوں سے اگر خون نکلا اور خون نکلنے رہ گیا، خون زیادہ ہے، اور اگر ہم نے اس کو جان بوجھ کے حلق کے اندر واپس لوٹا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور اگر خون نکلا، خون نکلا اور اندر نہیں گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج کل بیماری ہوتی ہے، اکثر حضرات کے دانتوں سے خون بہتا رہتا ہے۔ اب اگر اس نے کیا ہے، اس نے اگر خون بہتا رہتا ہے لیکن اس نے خون تھوک دیا، نکلا نہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن خون زیادہ ہے منہ کے اندر، تھوک کم ہے اور اس نے جان بوجھ کر نکل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص نے اپنی بیوی سے رات کے اندر صحبت کی اور اب سحری کا وقت ہو چکا ہے، اس نے نہایا نہیں ہے، اب سحری کر لی ہے اور سحری کے بعد میں نہایا ہے، تو روزے کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ایک کسی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ روزے کی حالت کے اندر مسواک کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ روزے کی حالت کے اندر مسواک کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چاہے نیم کی لکڑی ہو، چاہے کیسی جڑ ہو، اس سے مسواک کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے اندر ایک چیز احتیاط کیا جائے کہ جو برس وغیرہ ہوتا ہے، برس سے جو ہم دانت وغیرہ صاف کرتے ہیں، کولگیٹ وغیرہ ہے یا منجن وغیرہ ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے نہ کیا جائے۔ آنکھ کے اندر کچھ سرما ہے یا دوا ڈالی ہے تو اس سے روزے کے اندر کیا ہے، کوئی نقصان نہیں آتا۔ ایک عطر ہوتا ہے یا خوشبو وغیرہ ہے، کسی انسان نے جو ہے نا سونگھ لیا ہے، کوئی خوشبو ہو، جیسے کوئی پھل وغیرہ کی ہے، گلاب وغیرہ کی ہے یا عطر ہے، سونگھ لیا تو اس سے روزے کے اندر نقصان نہیں آتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک چیز بدن پر تیل ہے یا وکس وغیرہ ہے، جو مالش کی جو چیزیں ہیں استعمال کی جاتی ہے، اگر اس کو بدن پر لگوایا تو اس لگوانے کی وجہ سے مالش کروائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کے اندر کوئی نقصان نہیں آتا۔ ایک چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر احتلام ہو جانا، کوئی شخص سویا ہوا تھا، اب سونے کی حالت کے اندر اس کو ایسا خواب آیا اور خواب کی وجہ سے، چاہے کسی کا خواب آیا اور اس کی وجہ سے اس کو احتلام ہو گیا، یعنی اس کی وہ ناپاک ہو گیا، غسل کی حاجت ہو گئی، تو اس کی وجہ سے روزے کے اندر نقصان نہیں آتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب اگر ہاں اس کو معلوم نہیں تھا اور اس نے سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب ٹوٹنے کے بعد میں اس نے کھا لیا پی لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ روزے کی حالت کے اندر تھا، بیوی ہے یا کسی اور لڑکی وغیرہ کی تصور، خیال اس کے دل کے اندر آیا اور اس کو سوچنے کی وجہ سے اس کا انزال ہو گیا، یعنی اس کی منی نکل گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک اکثر چیز ایک اور ہوتی ہے، کیا ہے کہ چاہے بیوی ہے چاہے کوئی لڑکی وغیرہ ہے، ہنسی مذاق کرتے وقت دو چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی مزی اور ایک ہوتی منی۔ مزی اس کو بولتے ہیں جو انسان فون پر بات کرنے کی وجہ سے یا کسی ہنسی مذاق وغیرہ کرنے سے جو انسان کے جو عضو ہوتا ہے، جو تناسل ہوتا ہے، اس کے اندر سے جو پانی کی طرح جو نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہوتی منی۔ منی اس کو بولتے ہیں جو انسان کے عضو سے گاڑھا پن نکلتا ہے اور ایک جھٹکے کے ساتھ میں جو نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ یہ ان چیزوں سے کیا ہے، ان چیزوں سے وضو، ان چیزوں سے انسان کا جو ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کئی چیزیں ان چیزوں سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے دوسرے نمبر میں نے بتایا تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اگربتی ہے، اگربتی کا دھواں ہے یا سگریٹ ہے یا بیڑی وغیرہ کا دھواں ہے، انسان نے جان بوجھ کر اس کو لے رہا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک انسان کو روزہ یاد ہے پھر بھی انسان سگریٹ پی رہا ہے یا بیڑی پی رہا ہے تو انسان کا روزہ، دھوئیں کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، قضا واجب ہے۔
ایک منہ بھر کر جان بوجھ کر کسی کو جو ہے قے ہو گئی ہے، پھر منہ بھرا ہوا ہی قے ہے اور اس نے اندر لوٹا لیا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، کوئی انسان اپنے انگلی ڈال کر قے کر رہا ہے، اب اس کو قے نکلی ہے اور منہ بھر کے قے ہوئی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک جان بوجھ کے نہیں کی ہے لیکن ایسے کہ منہ بھر کے ہو گئی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹا ہے، لیکن اس قے کو، اس الٹی کو اگر انسان نے اندر لوٹا لیا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ اس کی جو ہے قضا ضروری ہے، کفارہ ضروری نہیں۔ ایک انسان کی نکسیر پھوٹی کئی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، اور کئی انسان کی جو ہے نا ہر ہمیشہ نکسیر آتی رہتی ہے، اس کی نکسیر پھوٹی اور اس کا جو خون تھا وہ خون منہ کے اندر چلا گیا، منہ کے اندر جانے کے بعد پھر انسان حلق کے اندر گیا اور انسان نے اندر اس کو حلق کے اندر چلا گیا انسان کا، تو اس کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی وجہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن قضا واجب، کفارہ واجب نہیں۔ ایک انسان رات کو سویا، آج کل نشے وغیرہ کرتے رہتے ہیں، جیسے پان ہے منہ کے اندر دبا لیا ہے، یا تمباکو وغیرہ، گٹکا وغیرہ انسان نے جو ہے نا منہ کے اندر دبا رکھا ہے۔ اب صبح ہو گئی ہے، صبح ہونے کے بعد میں جب آنکھ کھلی، صبح صادق ہو چکی ہے، اب انسان جو ہے نا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ پھر اگر انسان نے سوچا کہ اب میں جو ہے بھوکا روزہ رکھ لوں، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے منہ کے اندر کیا ہے، تمباکو ہے، اور اس کے منہ کے اندر جو پان وغیرہ ہے اس کے منہ کے اندر ڈلا ہوا ہے۔ اب اگر اس کے منہ کے اندر نہیں ہوتا، منہ اگر اس کا صاف شفاف ہوتا اور اگر بھوکا روزہ رکھتا تو روزہ ہو جاتا، لیکن اس نے کلی وغیرہ نہیں کی، منہ کے اندر دبا کے رات کو سو گیا ہے، پھر صبح ہونے کا اگر بھوکا روزہ رکھنا چاہیے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر قضا رکھنا پڑے گا، اس کا اور کفارہ واجب نہیں، خالی قضا رکھنا پڑے گا۔ ایک انسان نے ناک کے اندر ہے یا کان کے اندر ہے کوئی دوا استعمال کی تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ ناک کے اندر ہے اور کان کے اندر کوئی دوا نہیں ڈالنی چاہیے، اس کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک چیز اور ضروری ہے، آپ حضرات توجہ فرمائیں، ایک انسان غسل کر رہا ہے، انسان نے جیسے ایسے تو ہم غسل کر سکتے ہیں، غسل کے اندر یہ ٹھنڈک کے لیے غسل کر سکتا ہے، لیکن انسان غسل کرتے وقت اگر انسان نے اپنے ہاتھ سے منی نکال لی، اپنے ہاتھ سے انسان نے جو نا منی نکالی تو اس کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے تو اس کی قضا رکھے، کفارہ واجب نہیں، لیکن کسی کو معلوم ہے، جیسے ابھی میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، اب آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہے کہ جو ہے نا غسل کی حالت میں یا کیسی بھی حالت میں انسان اپنے اعضاء سے اپنا جو تناسل ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان اپنے ہاتھ سے منی نکالتا ہے تو جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ حضرات کو معلوم ہو گیا، اب اس کے بعد میں آپ حضرات اگر اس سے منی نکالی ہے، آپ نے منی نکالی ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے، اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ اب ایک چیز، کفارہ کس چیزوں پر ہے؟ تیسری چیز میں نے بتائی، کفارہ کس چیزوں پر ہے؟ تو جان بوجھ کر روزہ توڑنے پر کفارہ ہے۔ ایک انسان نے جان بوجھ کر کچھ کھا لیا ہے، یا ایک انسان نے جان بوجھ کر کچھ پی لیا ہے، ایک انسان کو معلوم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اپنی بیوی ہے یا کسی اور لڑکی ہے اس سے جو ہے انسان نے صحبت کر لی ہے تو انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی رکھنا پڑے گا اور کفارہ بھی واجب ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی آزاد کرے۔ پہلے دور کے اندر یہ چیز چلتی تھی، آج کے حالات کے اندر یہ چیزیں نہیں چل رہی۔ آج کل کا جو دور ہے تو اس حالات ان کو انسان نہیں کر سکتا ہے، یہ انسان کے لیے ممکن ہے، تو انسان اس کے لیے کیا کرے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار انسان روزہ رکھے۔ کیا کرے؟ 2 مہینے لگاتار، 60 دن تک انسان لگاتار روزے رکھے۔ اب اگر کسی نے جو ہے نا روزہ رکھنا شروع کیا، 5 دن ہوئے، 6 دن روزہ نہیں رکھا تو اس کی گنتی شروع سے شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر انسان نے 50 روزے رکھے اور
51 والا دن تھا اور وہ روزہ نہیں رکھ سکا، چھوٹ گیا روزہ یا اس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ اب اس کے شروع سے رکھنا پڑے گا۔ اب اس کے اندر ایک چیز توجہ فرمائے کہ جیسی عورت ہے، عورت نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا ہے، تو عورت کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں، حیض و نفاس کے جو عورت کے دن ہوتے ہیں، تو عورت ان کی قضا کیسے رکھ سکتی ہے؟ عورت بھی 60 دن تک روزہ رکھنا پڑے گا عورتوں کو بھی، لیکن جب حیض آئے گا یا نفاس کی حالت کے اندر ہوں گی عورتیں، تو وہ روزے ان کے لیے اتنے دن ان کے لیے معاف ہوں گے، لیکن روزے پہلے والے چلتے رہیں گے۔ اب جو کسی نے جو ہے نا 20 دن روزے رکھے ہیں، اب عورت کو آج حیض آ گیا ہے، تو عورت آج سے روزہ بند کر لے، لیکن عورت کی جو مخصوص دن ہے، کسی کے 3 دن، کسی کے 7 دن ہے، کسی کے 10 دن ہے، تو جب وہ دن پورے ہو جائے، جیسے کسی کو 3 دن حیض آتا ہے، اب 3 دن پورے ہو گئے، اب چوتھا دن حیض نہیں آتا لیکن عورت نے روزہ چھوڑ دیا ہے، تو عورت کا شروع سے روزہ شروع ہو جائے۔ اب اگر 3 دن مخصوص ہے، 3 دن حیض آتے ہیں، 3 دن پورے کر لی، چوتھے دن عورت نے روزہ رکھ لیا ہے، جیسے 20 روزے پہلے تھے، 21 روزہ رکھ لیا ہے، تو اس طریقے سے عورت بھی 60 روزے پورے کرے۔ یہ جو ہے نا روزوں کیا ہے؟ روزوں کے کفارے ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات ان پر جو ہے نا عمل بھی کریں گے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ حضرات انشاءاللہ پوچھیں، تاکہ پوچھنے کی وجہ سے کیا ہے ہمیں معلوم ہوگا، اور کوئی بھی مسئلہ رہ گیا ہے آپ حضرات کے ذہن کے اندر ہو تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں۔ کافی حضرات کے فون کی وجہ سے یہ میں نے مناسب سمجھا کہ یہ مسئلے لوگوں کو بتا دیے جائے، اور میں عارف بھائی کا بہت شکر گزار ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ روزے کی حالت کے اندر سماچار دیکھ سکتے یا نہیں دیکھ سکتے، تو مسئلہ میں بتا چکا ہوں اور بتا دیتا ہوں، اور میں شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے جو مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے، لوگوں کے فون آنے کی وجہ سے میں نے جو ہے نا یہ مناسب سمجھا کہ میں لوگوں کو جو ہے نا مسئلہ بتاؤں، اور جو بھی مسئلے آپ حضرات کے ذہن کے اندر آپ حضرات جو ہے نا مسئلے پوچھتے رہے۔ تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ روزے کی حالت کے اندر سماچار دیکھ سکتے یا نہیں۔ روزے کی حالت کے اندر سماچار دیکھنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن احتیاط کیا جائے۔ ایک تو وقت ضائع ہوتا ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر ہم عبادت کے اندر قرآن کریم کا ہے، ذکر و اذکار کے اندر ہے، جب ہم سماچار دیکھیں گے تو ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا، اس لیے احتیاط کیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو غیر محرم عورتوں ہیں، لڑکیوں وغیرہ کے جو فوٹوز آتے رہتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی غلطی ہم سب کو جو ہے نا صحیح درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔